اللہ کا نام لو۔ اے بھائیوں، ایک منٹ، یہ تصور کرو کہ اللہ جو کچھ نقصان ہوا میرے مولا تیری ذات سے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا، اے اللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہوا، اے اللہ اس دنیا کو ہم نے اپنی محبت کا مرکز بنایا جس میں سے ہر ایک بے وفا ہے، اور اس کی بے وفائی کو ہم نے اس مصیبت کے وقت میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹے باپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں اور باپ جو ہے بیٹے کی میت کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ یا اللہ نفس نفسی اور قیامت کا منظر تو ہم نے یہی دیکھ لیا، تو قیامت میں کون کس کے کام آئے گا؟ یا اللہ کام آنے والی ذات تو تیری ہے، مشکل کشا ذات تو تیری ہے، یا اللہ حل المشکلات تو آپ ہے، اے اللہ قاضی الحاجات تو آپ ہے، مہمات میں کام آنے والے آپ ہیں، ارحم الراحمین آپ ہے۔ اے اللہ آج سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں میرے رب جو غیر اللہ ہے اسے باہر دل سے نکالوں گا اور تیری محبت کے نغمے گاؤں گا۔ تیار ہے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ پابندی کے ساتھ اس کی یاد کرنے کی توفیق دے دے میرے مولا۔ دیکھو بھائی یاد رکھو سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے مصر کے، اور جب ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے پہنچے تو ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین وہ ان سے ملنا چاہتے تھے اور بھائیوں سے ملنا نہیں چاہتے تھے چونکہ وہ حاسد تھے۔ تو آپ نے اپنے کارندوں کو کہا کہ بنیامین کی بوری میں شاہی پیمانہ جس سے جو ہے اناج تلتا ہے وہ رکھ دینا، اور بعد میں کہنا اے چوروں کی جماعت تم نے شاہی پیمانہ چرا لیا ہے، اب تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ جس کی بوری میں شاہی پیمانہ نکل جائے اسے یہیں رکھ لینا۔ چنانچہ بنیامین کو رکھ لیا گیا اور بنیامین کو بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا نصیب ہوا، ملنا نصیب ہوا، اس کے ضلع میں رہنا نصیب ہوا۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا بدن یہ بھی ایک بوری ہے، بوری کیا ہے بھائی؟ بوری ہے، اس میں دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کی محبت کا پیمانہ ہونا چاہیے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ کل قیامت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں کس کا محبوب بن جائے گا؟ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کس کے عرش کے سائے میں رہے گا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا، اور وہاں کی بھیڑ سے، وہاں کے عذاب سے کہ جو کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کے نا جو ہے ناف تک، پیٹ تک، پیٹھ تک پسینہ ہوگا، لیکن ایسے موقع پر اللہ اسے بچائیں گے کہ جس کے دل میں کیا ہوگی؟ اللہ کی محبت ہوگی۔ اس لیے بھائیوں یہ 5-7 دن جب سے یہ اعمال معمولات چل رہے ہیں، آج میری طبیعت جتنی عمل میں لگی اور جتنا نماز میں رونا آیا خدا کی قسم کسی دن نہیں آیا۔ آج ایسا معلوم ہوتا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کہ آج انشاءاللہ ہم شب قدر پا رہے ہیں، شب قدر کا نور پا رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں جس میں شوق پیدا ہو جائے عمل کا اور فضا خوشگوار ہو جائے اور طبیعت لگے اعمال میں۔ بھائیوں بتاؤ اللہ کی یاد کے لیے طبیعت لگ رہی ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے شوق بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تلاوت کے لیے آپ سینکڑوں لوگ جو ہے یہاں آئے اور سینکڑوں لوگوں نے اندر جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھی، تو یہ اللہ کی توفیق کی علامت ہے، اور یہ آثار جبھی ظاہر ہوتے ہیں جب شب قدر کا نور ہوتا ہے۔ اور آج موسم بڑا پیارا ہے، سہانا موسم ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے شب قدر کی صبح کو سجدہ کیا تو میں نے کیچڑ میں سجدہ کیا، چونکہ مسجد جو تھی کیا تھی؟ چھپر کی تھی، تو بارش ہوئی، موسم بارش کا ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ہے جی؟ تو آج کا موسم بڑا پیارا ہے، دل کھول کے رب سے مانگو اور یہ سمجھ کے مانگو کہ آج ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک اللہ کی رحمت ہمیں معاف نہ کر دے، جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل نہ کر لے۔ اے اللہ بے شک تو ہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اور میں نے ابھی قرآن میں پڑھا، آیت قرآن میں پڑھی اس میں تہجد میں، اے ایمان والو تم توبہ نصوح کرو، یعنی خالص اور سچی توبہ کرو۔ نصوح ایک نامی شخص بھی تھا جو اتنا خوبصورت تھا کہ وہ عورت جیسا معلوم ہوتا تھا اور بادشاہ کے دربار میں نہلنے لگا، اور تو عورت بن کر بادشاہ کی جو شہزادیاں تھیں ان کی خدمت کرتا تھا، حالانکہ حقیقت میں کون تھا؟ مرد تھا، وہ عورت نہیں تھی۔ ایک دن بادشاہ کی شہزادی کا ہار گم ہو گیا، تو بادشاہ نے سب کی تلاشی لینے کے لیے فیصلہ کر دیا کہ سب کو پاجامہ اتروا کر جامہ تلاشی لی جائے گی،
اب یہ بیچارہ گھبرایا، اے اللہ میں تو دھوکہ دے رہا تھا، اے اللہ میں زنانہ بن کر کام کر رہا تھا، حالانکہ حقیقت میں کون تھا؟ مرد تھا۔ لیکن جب لائن لگی ہوئی تھی سارے بادشاہ کے کارندوں کی، وزیر وزراء کی، یہ بھی لائن میں لگا ہوا تھا اور اندر اندر رب سے مانگ رہا ہے اور اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے، اس کا نمبر آنے سے پہلے ورنہ اگر اس کے کپڑے اتر جاتے تو راز فاش ہو جاتا کہ نہیں ہے جی، ہمیشہ کے لیے سزا ہو جاتی، پھانسی کی، ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اپنے بندے کی توبہ کی وجہ سے لاج رکھی اور اس کا نمبر آنے سے پہلے اللہ نے وہ ہار بادشاہ کی شہزادی کا کیا ہو گیا؟ مل گیا، اور اس بندے کی لاج بچ گئی۔ اس لیے یاد رکھو پٹھان پورے والوں یہ بات کہ جب سچی توبہ اللہ سے کرو گے تو کتنا بھی مشکل حال ہوگا لیکن اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ ٹال دیں گے اور ہماری حفاظت کر دیں گے۔ اس لیے بھائی میرے جوان بچوں دل سے توبہ کرو، اے اللہ ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، یا اللہ زبانوں کا غلط استعمال کیا، یا اللہ فکروں کا غلط استعمال کیا، یا اللہ ہم نے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پر اپنی انگلیوں کو گندگیوں کا گواہ بنایا، اے اللہ ہم نے غیر لڑکیوں سے محبت کر کے ناجائز تعلق کر کے اے اللہ اپنے لیے جہنم کو خریدا، میرے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہماری انگلیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری زبانوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ذہنوں کو پاکیزہ بنا دے۔ ان تمام احساس اور فکروں کے ساتھ اپنی اپنی دعا کیجئے 5 منٹ، پھر انشاءاللہ دعا کرو بھائی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا، خوب اللہ کے سامنے مانگو، رو، خوب رو۔ آج لوٹنے کا اور اللہ کو منانے کا سمے ہے، آج فیصلے کی رات ہے، آج عزتوں کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج قرآن کے اترنے کی رات ہے، آج فرشتوں کے اترنے کی رات ہے، آج حضرت جبریل کے اترنے کی رات ہے۔ رو بھائی اللہ کے سامنے خوب، ایک ایک گناہ کا دھیان کر کے رو۔ یا اللہ، یا اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ بڑا نقصان کیا میرے رب، اللہ توحید بھی خطرے میں ہے، اعمال چلے گئے، قرآن کی تلاوت کا شوق ختم ہو گیا، یا اللہ ذہن مسجدوں سے نہیں لگتا، اعمال سے نہیں لگتا، میرے رب بڑی بربادی ہے، اللہ دل کی دنیا اجڑ گئی، تیری محبت کے اور تیرے نبی کے علاوہ اللہ دنیا اور فانی خواہشات کو جما لیا، اللہ ہم سب کا جرم ہے، معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی ضروریات تقاضوں کو پورا فرما، اللہ ادارے کے لیے جگہ کو پورا فرما، اے اللہ شریف تعلیم کا آغاز فرما، اے اللہ شریف کی تعلیم، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ اگر آج بھی معاف نہ کیا تو کب معاف کریں گے، اے اللہ کون سا دن ہوگا، آج تو ہمیں واپس نہ فرما، اے اللہ آج تو ہمیں خالی ہاتھ دامن نہ واپس فرما، اے اللہ دل میں تیری محبت، تیرے کلام کی محبت، تیرے نبی کی اطاعت اور تیرے نبی کی سنت کا جذبہ، اے اللہ یہ تیرے بندے رو رہے ہیں تیرے سامنے، اے اللہ آدھی رات ہے، سارے نوابوں کے دروازے بند ہیں، اے اللہ ایک تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، اے اللہ تباہی فرما، تباہی سے حفاظت فرما دے، سسک رہے لوگ، کرا رہے، وینٹیلیٹر پر دے اللہ تڑپ رہے، اللہ ان کی حفاظت فرما دے، بیماروں کو محفوظ فرما دے، اے اللہ بیماروں کو محفوظ فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کو زندہ فرما، نفرتوں کو ختم فرما، گھروں میں برکت مقدر فرما، اے اللہ کاروبار کی وسعتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ جو کاروبار والے نہیں ہیں ان کے لیے کاروبار اور روزگار کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ اس مسجد کو اللہ اللہ کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ رونے والوں کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ اے اللہ رونے والوں کے لیے قبول فرما لے، تہجد والوں کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ توبہ مانگنے والوں کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اس مسجد کا فیض پوری دنیا میں جاری اور ساری فرما دے، اس کی روشنی خوب دور دور تک جاری فرما دے، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، یا اللہ بڑا پیارا موسم ہے،
ہے, رحمت برس رہی ہے. اللہ آج نے معاف کیا تو اور کب معاف کریں گے؟ یا اللہ آج تو معاف ہی فرما دے, اللہ آج تو معاف ہی فرما دے, اللہ آج تو معاف ہی فرما دے. اللہ ہمارے جوان بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو خالی واپس نہ فرما, تیری محبت سے بھر دے, تیرے خوف سے بھر دے, تیرے قرآن کے شوق سے دل بھر دے, اعمال کے شوق سے بھر دے, نماز کی پابندی سے بھر دے. اللہ ہم میں سے مجمع میں جو بیمار ہو شفا عطا فرما دے, جن کے متعلق بیماروں نے شفا عطا فرما دے, جو ہاسپٹلوں میں سسک رہے ہیں اللہ ان پر بھی رحم فرما دے, اللہ ان پر رحم فرما دے. اس محلے سے وبا کو ختم فرما دے, علاقے دیوبند سے وبا کو ختم فرما دے, سارے علاقے سے اور ساری امت اور انسانیت سے وبا کو ختم فرما دے. کرونا سے حفاظت فرما دے, کرونا کے نام پر قہر سے حفاظت فرما دے, ظلم سے حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان دین, میرے رب جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شیخ جنہوں نے آج بھی فون کیا, حضرت اقدس سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب, اے اللہ جن کا فیض لاکھوں لاکھوں انسان اٹھا رہے ہیں پوری دنیا میں, اے اللہ ان کے فیض کو عام فرما دے, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے, ان کے سائے کو ہمارے سر پر تادیر قائم فرما دے. اے اللہ جن کے فیض نے تیرے نبی کی روح کو متوجہ فرما کر اور یہ نسبت ہم تک منتقل فرمائی, اے اللہ اس نسبت کے فیض کو عام فرما دے. اے اللہ یہ اتنے بندے تیرے سامنے رو رہے ہیں, کسی کو محروم نہ فرما, کسی کو محروم نہ فرما, تیری محبت زندہ فرما, قلوب کے زنگ کو ختم فرما دے. اے اللہ تلاوت کی توفیق دے دے, مانگنے کی توفیق دے دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا Yeah.